سے پہلے ہم ظلم کا معنی پڑھتے ہیں۔ ظلم کا لغوی معنی ہوتا ہے اندھیرا و تاریکی، اسی سے ظلمت اور ظلمات بنتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں ظلم کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کسی کا حق مارنا، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کو غیر محل میں خرچ کرنا، جہاں اس کی جگہ، مقام اور محل ہو وہاں خرچ نہ کرنا، اس کے علاوہ غیر جگہ پہ خرچ کر دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ نمبر 3، کسی کو بغیر قصور کے سزا دے دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اللہ کسی کو اس کے قصور سے زیادہ سزا نہیں دیتا، پہلے تو وہ معاف کر دیتا ہے، کرم کر دیتا ہے۔ اگر سزا بھی دینی پڑے تو جتنا قصور اتنی ہی سزا۔ اللہ کے ہاں ظلم نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اٹھا کے جہنم میں بھی ڈال دے پھر بھی وہ ظالم نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کے جرم اتنے ہیں، لیکن اس کا فضل ہے کہ اس نے جنت بھی بنا رکھی ہے، لوگوں کو اس مقام پہ بھی بھیج دے گا۔ یہ علماء کا معنی تھا۔ صوفیاء کا معنی کیا ہے؟ صوفیاء کہتے ہیں ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دل بخشا ہے، اپنا ذکر، اپنی فکر، اپنی محبت کے لیے۔ یہ جو انسان کا دل ہے، اولیاء کہتے ہیں محض اپنے فکر، اپنے ذکر، اپنی محبت کے لیے رب نے دیا ہے۔ جو شخص اس دل کو کسی اور کے لیے استعمال کرے وہ ظالم ہے۔ دل خدا کا گھر ہے، اس میں صرف خدا ہی بسے تو یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ اگر دل میں کوئی غیر بسنا شروع کر دے، کسی اور کی محبت غلبہ کر جائے، رب کی یادیں ختم ہو جائیں تو وہ انسان ظالم ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت میں انسان کو ملے گا۔ جیسے ظلم ہوں گے ویسی تاریکی اور اندھیرا ہوگا۔ ظلم کی کئی قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، ان میں سے سب سے بدترین ظلم کفر اور شرک ہے۔ اللہ اس کو ظلم عظیم کہتا ہے۔ اور اس کے بعد بندوں کے حقوق مارنا، کسی کا حق نہ دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حقوق میں کمی و کوتاہی کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ پھر گناہوں اور نافرمانیوں کی زندگی گزارنا، یہ سارا ظلم ہے۔ اب جیسے جیسے ظلم ہوں گے قیامت کے دن ویسا ہی اندھیرا ہوگا۔ جتنے زیادہ ظلم ہوں گے اتنا ہی اندھیرا زیادہ ہوگا۔ حالانکہ میدان حشر ایک ہوگا، ایک ہی میدان میں سب اکٹھے ہوں گے، پر ہر ایک کا اندھیرا مختلف ہوگا۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کے ہاں اندھیرا ہوگا پر کہیں ٹمٹماتی ان کو روشنی ملے گی، جس کے روشنی کے سہارے وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا بالکل گھپ اندھیرا ہوگا، کوئی ایسے ہوں گے اندھیرے پہ اندھیرا ہوگا، کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ جتنے ظلم زیادہ اتنے اندھیرے زیادہ۔ اس لیے کہا گیا ظلمات بعضها فوق بعض، یہ ظلم جو ہے ایک دوسرے سے بلند تر۔ اب جتنے کسی کے ظلم بڑے ہوں گے اتنا اندھیرا زیادہ ہی ہوگا، اس کی سزا زیادہ سخت ہوتی چلی جائے گی۔ ایک سائڈ پہ ظلم تو اندھیرا ہوا، اور ظلم کے مد مقابل انصاف ہے، عدل ہے۔ جس آدمی کی زندگی میں عدل ہے، انصاف ہے، وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ وہ جتنے جتنے حقوق ادا کرتا جائے گا اتنی روشنیاں اس کے لیے اللہ پاک مہیا کر دے گا۔ معاشرے کو حق دینے والا، اللہ کے حق ادا کرنے والا،
بندوں کے حقوق کی پاسداری کرنے والا قیامت کے دن مختلف قسم کی روشنیوں میں چلتا ہوگا۔ اس کے سامنے روشنیاں ہوگی، کسی کے دائیں سائڈ پہ روشنی، کسی کے بائیں سائڈ پہ روشنی، کسی کا سارا ماحول بھی روشن ہوگا، ہر سائڈ پہ روشنی ہوگی۔ جن لوگوں کی زندگی میں جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی، عدل و انصاف زیادہ ہوگا، وہ اتنی روشنی ہی روشنی میں ہوگی۔ تو کیا خیال ہے، قیامت کے دن فیصلہ نہیں ہو جائے گا؟ جو اندھیروں میں گم ہوں گے ان کا بھی پتہ چل جائے گا، جو روشنیوں میں عزت سے جا رہے ہوں گے ان کا بھی پتہ چل جائے گا۔ جناب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ راوی ہے، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ۔ تاجدار کہنا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ اس پر قرآن کی آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلاوت فرمائی، فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اذا اخذ القرى وهي ظالمۃ۔ فرمائی رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب اس نے بستی والوں کو پکڑا تھا تو وہ بڑے ظالم تھے۔ کئی بستیاں آپ سابقہ انبیاء کی اور قوموں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کئی بستیاں ایسی تھیں جن کو اللہ پاک نے الٹا دیا تھا، پتھروں کی بارشیں ہوئی، اللہ کا عذاب اترا تھا۔ وہ ظالم قومیں تھیں، زیادتیاں کرتی تھی، حقوق غصب کرتی تھی اور کفر اور شرک میں لت پت تھیں۔ اللہ پاک نے مہلت دی، انہوں نے سمجھا شاید ہم بڑے شاہکار ہیں، جب اس نے پکڑا تو پھر وہاں آواز بھی کسی کی نہیں آتی، سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے لیکن نیکوں کو مہلت نہیں دیتا۔ نیک آدمی سے، صالح انسان سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو رب کی فوراً پکڑ آ جاتی ہے، کہیں بیمار ہو جاتا ہے، کہیں نقصان ہو جاتا ہے، وہ پھر توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر تھوڑی سی کمی کوتاہی ہوئی تو وہ پھر پکڑ لیتا ہے، انسان سدھرتا ہی چلا جاتا ہے۔ بظاہر دیکھتا یار میں تو بڑی مصیبتوں میں الجھا ہوا ہوں، میں بیماریوں میں الجھا ہوا ہوں، اور میرے تو رزق میں کمی ہے، مجھے فلاں مسئلہ ہو گیا، مجھے فلاں مسئلہ ہو گیا، بظاہر وہ یہ پریشانی سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی حکمت یہ ہوتی ہے ہر وقت وہ پکڑتا ہی رہتا ہے، چھوٹی موٹی غلطی پہ پکڑ لیتا ہے، انسان توبہ کر لیتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح نیک آدمی کا سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے، لیکن ظالم ظلم کرتا ہے پھر بھی دندناتا پھرتا۔ رزق میں فراوانی ہے، طاقت میں فراوانی ہے، ہر قسم کی عیاشی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید میں حق پر ہوں۔ علماء نے لکھا ہے خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی چھوٹی سی غلطی پہ بھی رب پکڑ لے، بد قسمت ہے وہ شخص جو بڑے بڑے گناہ کرے رب پھر بھی مہلت دے۔ کیوں؟ اس کا تو عذاب اکٹھا ہو رہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو اس لیے بڑے ظلم کرنے والا مت سوچے کہ شاید میں صحیح کر رہا ہوں، مجھے تو پکڑتا ہی نہیں ہے۔ دیکھو جی فلاں ایسے حالات میں ہے، فلاں ایسے حالات میں، میرے حالات دیکھو۔ آج لوگ اسی نظریے پہ زندگی گزار رہے ہیں، ظلم کرتے جا رہے ہیں، پکڑ نہیں آتی، وہ سمجھتا ہے شاید کہ میں حق پر ہوں۔ حق پر نہیں ہے، حق مارنے والا حق پر نہیں ہوتا، حق دینے والا حق پر ہوتا ہے۔ ظلم کرنے والا حق پر نہیں ہوتا، ظلم پہ صبر کرنے والا حق پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی ظلم کر کے بچ رہا ہے تو مت سوچے کہ میں حق پر ہوں، بلکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے لیے عذاب اکٹھا ہو رہا ہے، اس نے پکڑا تو پھر چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے کسی صوفی نے یہ کہا ہے تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا۔ وہ اللہ کے حلم و حوصلے پر مت مغرور، پھر جب وہ پکڑے گا تو بڑا سخت پکڑے گا، جب وہ پکڑے گا تو پھر چیخنے بھی نہیں دیتا، آوازیں بھی نکالنے دیتا، پھر اللہ پاک اٹھا کے جب مارتا ہے تو پھر فنا کر دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے ظلم بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بہت بڑا اندھیرا ہے، ہم اپنے لیے خود اکٹھا کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں عدل اور انصاف کرنا ہوگا، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، امت رسول کے ساتھ، اور جس معاشرے میں ہم وقت اور زندگی گزار رہے ہیں، جن کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں،
ہر آدمی کے ساتھ ہمیں انصاف کرنا ہوگا. انصاف کریں گے تو یہ نور بنے گا، قیامت کے دن روشنی ہوگی. اگر انصاف نہیں کریں گے تو ظلمت اندھیرا بنے گا. قیامت کے دن ہمیں اس اندھیرے میں سفر کرنا ہوگا. میدان حشر